مرکز میں نظام الدین یہ دستور تھا تہجد کے وقت ایک آدمی سب کو اٹھاتا تھا، جب پڑے سوتے سب کو اٹھاتا تھا۔ حضرت علامہ رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں سفر میں جلسے سے باہر سے آئے سفر سے، اور آ کے وہاں سوچا اللہ دلی یہاں مرکز میں ٹھہر جاؤں، رات کو یہاں قیام کر لوں، صبح کو یہاں سے چلا جاؤں گا اپنے سفر میں سویرے۔ بس آ کے لیٹ رہی تھے، وہ تہجد کا وقت ہو گیا۔ اتنے میں آ کے انہوں نے ایک نے میواتی نے کہا اٹھ اٹھ، حضرت اٹھ کے کہا اچھا، کروٹ لے لی، پھر نیند میں آ گئی۔ پھر آیا، ارے اٹھا نہیں گئے، پھر آ کے لات ماری، لات مار کے کہا اٹھ، حضرت نے فرمایا یہ نہیں ماننے کا۔ بس پھر حضرت نے کروٹ لے لی، نیند کے ستائے ہوئے تھے سارے رات کے، جلسوں میں سارا دن، پھر رات کو پھر آیا، پر ایسا بولتا ہوں کہا تو پھر آ لیا بھائی۔ اب حضرت علامہ صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے، آیا کچھ نہیں کہا، چلا گیا۔ ان کو بیٹھ کے سونے کی بھی عادت تھی، تو بیٹھ گئے اور بیٹھ کے اپنا سوتے رہے، گردن جو اس نے پھر کچھ نہیں کہا، چلا گیا۔ نماز کے وقت سے کچھ پہلے 5 منٹ پہلے حضرت نے وضو کیا، وضو کر کے سنت پڑھی، سنت پڑھ کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے دروازے میں کرسی بچھی، اور مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوا کرتا تھا فجر کی نماز کے بعد۔ تو حضرت علامہ صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کر کرسی پہ جا بیٹھے اور بیان شروع کر دیا، بیان شروع کر دیا۔ بس بیان ایسا کہ کمر میں سے نکل کے جو مرکز والے تھے، کون بول رہا ہے بھائی، کون بول رہا ہے؟ وہ دیکھے تو علامہ، جو پہچان گئے تو علامہ رفیق صاحب ہیں۔ علامہ رفیق صاحب، ہاں، اس نے سنت کو فرض کے درجے پہ پہنچا دیا اور نفل کو سنت کے درجے پہ پہنچا دیا، جہالت کا کچھ ناس ہو، ساری دنیا نے تباہی کا گھاٹ اتارنا شروع کر دیا پڑھے لکھوں نے۔ اس کے اوپر جو چلنے شروع ہو گئے، 1 گھنٹہ بس انہوں نے بیان کیا، سارے کے سارے دیکھ کے چپ دنگ، بالکل بھی کچھ نہیں، فارغ ہوتے وہاں سے نکل کے اپنا چلے گئے۔ جب چلے گئے اس دن سے اٹھانا بند کر دیا، تہجد میں کسی کو نہیں اٹھاتے، ہاں فجر کی اذان کے بعد اٹھاتے ہیں، شریعت کا جو حکم ہے یہ تھا طریقہ ہمارے بزرگوں کا۔ تو اس لیے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کا اور حق ہے، کافر کا اور حق ہے، یہ بھی یاد رکھو، ان گھڑ کا اور حق ہے، نہ سمجھ کا اور حق ہے، سمجھدار کا اور حق ہے۔ چھوٹا بچہ اگر آپ کی داڑھی کھینچ لے تو آپ کچھ نہیں کہیں گے، پیار کریں گے، اور سمجھدار بچہ دیکھا ہو میرے ابو نے میرے بھائی کو پیار کیا ہے داڑھی کھینچنے پر، لا میں بھی کھینچوں، ان نے بھی آگے کھینچی تو کیا کرو گے؟ تماشا لگاؤ گے نہیں لگاؤ گے؟ کیوں؟ جو اس نے کیا تھا اس نے کہا کچھ اور کیا تھا، سونے کا لقمہ کھلایا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ ناسمجھ اور سمجھدار کے قانون الگ الگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ساری چیزیں ثابت ہیں، اپنوں کے حق اور ہیں، دوسروں کے حق اور ہیں۔ خانقاہ میں تھانہ بھون، کچھ مہمان آئے، عالم لوگ آگے ٹھہر گئے، کھانا کھایا، اپنا اپنا کھانا تھا وہاں حضرت کی طرف سے جو تھا، مہمانوں کا کھانا کھلایا۔ اس کے بعد کمروں میں لیٹ گئے، خادم نے آ کے بتا دیا کہ اتنے بجے باہر کے کواڑ بند ہو جاتے ہیں، جس کو باہر جانا ہو اتنے بجے سے پہلے پہلے آ جائے۔ آ گئے، فرمایا اب آرام کریں، بات نہ کریں، پھر وقت پر اٹھنا ہے، تہجد میں اٹھنا ہے، ذکر کرنا ہے۔ وہ باتیں کرتے رہے، خادم آیا، انہوں نے کہا بھائی میں نے کہا تھا آپ سے بات نہ کریں، اوروں کو بھی آرام کرنے دیں، آپ بھی آرام کریں، آرام کا ٹائم ہے رات کا، باتیں کرنے کا نہیں ہے، اور اتنی دیر ہو گئی آپ کو باتیں کرتے ہوئے۔ چل کہہ کے وہ چلا گیا، وہ پھر بات کرتے رہے آہستہ آہستہ۔ خادم نے پھر سن لیا، پھر آیا، آگے کہا تمہیں میں ابھی سمجھا کے گیا تھا، 2 مرتبہ تمہیں سمجھا چکا ہوں، اب 30 نمبر رہ رہا ہے، اگر اب کے مرتبہ تمہاری بات میں نے سن لی، تمہارے بستر اٹھا کر خانقاہ سے باہر رکھ دوں گا۔ سخت لفظ ہوئے نہ ہوئے؟ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ وہ اپنے تھے، اپنے کو اپنا سے سمجھایا، نہیں مانا، تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ سختی۔ جو لوہے سے کچھ بنانا ہے تو اس لوہے کو نرم کرنا پڑے گا، آگ میں ڈال کے نہیں۔ تو یہ آئے ہیں یہاں کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے، یہ کسی قابل بننے کے فکر میں ہیں، اس لیے یہاں آئے ہیں۔ تو قابل بننے کے لیے یوں کہا تھا آرام کرو، کیوں نہیں آرام کیا؟ آرام نہ کرتے لیٹے رہتے چپ چاپ، نیند نہ آتی تو۔